الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء والكاملين صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى مقام الثاني: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم وذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. اما بعد، ساری تعریف اور ساری حمد و ثنا خلاق کائنات، باعث تکمیل کون و مکان، خداوند کریم رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں. اسی کے لیے حمد و ثنا، اسی کے لیے تمام عبادتیں سزاوار ہیں، جو واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، باعث تکمیل کون و مکان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، اور درود و سلام سید الاولیاء، خاتم الاولیاء، منبع فیضان ولایت امت محمدیہ، دافع ہلاکت امت محمدیہ، خلیفۃ اللہ، امر اللہ، داعی الی اللہ، میر میراں، پیر پیراں، امیر امیراں، میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل و اصحاب پر. عزیزان محترم و سامعین اکرام، پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا. سورہ توبہ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جب وہ تین لوگ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض پریشانی کیفیت میں تھے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرما رہا ہے وضاقت علیہم انفسہم،
ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور ایسے وقت میں وہ لوگ یہ عقیدہ اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ہی انہیں اس مصیبت سے نکالتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرا محبوب جو اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔ فاتبعونی، جو اللہ سے محبت رکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ خود اس سے محبت رکھے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ عزیزان محترم، ان دونوں آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان و سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو اس آیت پر غور کریں، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ایسا کون سا بندہ ہوگا، ایسا کون سا مرد مومن ہوگا جو یہ خیال، یہ تصور، یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے؟ کوئی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے کیسی محبت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم بس میرے رسول کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ خدا اپنے بندے سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ہر بندہ، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ نے شرط کیا رکھی ہے؟ بس یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تمہارے محبت کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ یہ کتنی بڑی محبت خود رب العالمین اپنے محبوب سے کر رہا ہے۔ میں اور آپ کیا محبت کریں گے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جس طرح اصحاب کرام نے ہمیں کر کر بتایا ہے، ہم اس اصحاب کرام کی محبت کی ہم اس دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں پر ایک سچا عاشق رسول قدم رکھتا۔ اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری محبوبیت ختم کر دی اور فرما دیا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، میرے نبی کی اطاعت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ آج دنیا در بدر بھٹک رہی ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے تو کوئی ہاتھیں اٹھا کر التجائیں کر رہا ہے، کوئی کعبے کو جاتا ہے تو کوئی مسجد نبوی میں چلا جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ مولا مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، اے رب العالمین مجھے اپنے قرب عطا فرما، اے رب العالمین تو مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما، اے میرے مولا میں تیری معرفت کو پانا چاہتا ہوں، تیری معرفت عطا فرما۔ یہ آج مؤمن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملہ ختم کر دیا، فرما دیا کہ اگر تم خدا تک جانا چاہتے ہو، خدا کو پانا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرنا۔ پھر اس کے آگے فرمایا میری اطاعت کیسی کرنی ہوگی؟ تو خلیفۃ اللہ کے ذریعے کرنی ہوگی۔ اور خلیفۃ اللہ کون ہوگا؟ جو یہ فرماتا ہوگا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی برحق یہ فرما دے بس تم اس کے نقش قدم پر چلنا، گویا تم اس کو ماننا میرے ماننے کے برابر ہے، اور مجھے ماننا خدا کو ماننے کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ تو آئیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں۔ پہلے تو خداوند کریم کی محبت کہ اپنے حبیب سے کیسی کر رہا ہے۔ دنیا میں کتنے انبیاء و مرسل آئے، کتنے نبی و رسول آئے، لیکن کسی نبی و رسول کی سیرت آپ کو مکمل نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ کئی نبیوں کا نام تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، لیکن خداوند کریم کو دیکھیں اپنے محبوب سے کتنی محبت رکھتا ہے،
تا قیامت اپنے رسول کی سیرت کو برقرار رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو بی بی نے فرمایا کانا خلق القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہی رسول اللہ کے اخلاق ہے۔ اور قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے حاضرین انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ گویا رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کے متعلق جو بیانات ہیں خدا اس کا محافظ ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بن مانگے عطا فرمایا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دو دے کر بہت ہی اختصار سے بہت ہی کم وقت میں اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے دربار میں التجا کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال ربی انظرنی الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ اعراف میں اللہ فرما رہا ہے۔ موسیٰ نے التجا کی، اللہ نے کیا فرمایا حاضرین؟ تھوڑا سا جذبہ شوق پیدا کریں، ذوق کو جگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خداوند کریم محبت رکھ رہا ہے، میرا اور آپ کا تو بات کا معاملہ ہے نا، پہلے خود خدا رب العالمین کیسی محبت کر رہا ہے اور بن مانگے جو رسول کو عطا کر رہا ہے اپنے حبیب کو، یہ کیسی عطا خداوندی ہے، ذرا نظر کریں۔ موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خدا نے کہا نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے اصرار کیا، بہت اصرار کے بعد لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو ایک جگہ پر بلایا، اپنی تجلی کا دیدار کرایا، سب کچھ ہوا۔ لیکن جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں اپنے مکان میں، یہاں موسیٰ بھی نبی ہیں، یہ اور بات ہے کہ موسیٰ کی نبوت و ہمارے نبی کی نبوت میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ موسیٰ صرف نبی ہیں، میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ پر محبوبیت ختم کر دی گئی ہے، آپ کی شریعت کو تا قیامت تک ماننے کے لیے رکھ چھوڑ دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کیسی محبت کر رہا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو خود خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے میرے حبیب کو لے کر آنا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ خدا خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، سبحان والی ذات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تصور کریں اللہ رب العزت کیسی محبت رکھ رہا ہے اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ بس تم اس رسول کی اطاعت کرنا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ کیا دیا جائے گا؟ اللہ نے کہا میں الٹا تم سے محبت کروں۔ ہمیں بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہماری زندگی اور آخرت کی گارنٹی اور ذمہ داری رکھنے والا خداوند کریم میری اور آپ کی شب و روز دنیا و آخرت خدا کے رحم پر منحصر ہے، کسی اور پر نہیں۔ چاہے کوئی کتنا کچھ کر لے اعمال، لیکن جب خدا رحم کر دے تو گناہ گاروں کو بھی بخشتا ہے۔ اور خدا جب غضب میں آ جائے، جبار اور قہاریت میں جب آ جائے تو اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی گرفت میں لے لیتا۔ یہ خدا کے رحم پر منحصر ہے کہ وہ جسے بخشے اور کسے چھوڑے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ہم سے محبت رکھے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو سچے عاشق رسول بننے کی ضرورت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سچا عاشق رسول کیسا ہوتا؟ ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورہ توبہ 118 119 آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 اصحاب اکرام کا ذکر کیا۔ محبت رسول دیکھیں، یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب غزوہ تبوک پیش آیا، مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ کا۔ غزوہ تبوک جب پیش آئی، یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ بہرحال مختصر سا یہ کہ اللہ کے رسول جنگ کو گئے، غزوے میں شریک رہے۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس جب آئے
تو بہت سے لوگ اس وقت غزوے میں شریک نہیں تھے. انہی میں 3 لوگ تھے جس میں کہ ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. انہی کی بیانی امام احمد بیان فرماتے ہیں کہ خود کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سختی سے اعلان فرمایا تھا کہ جنگ کی تیاری کرو, اور ایسا اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا تھا جو غزوہ تبوک کے موقع پر کیا. چونکہ گرمی کا موسم تھا, فصلیں پک چکی تھیں اور سب لوگوں کو تیاری کی ترغیب دی جا رہی تھی کہ جنگ کے لیے چلو, جنگ کے لیے چلو, تیاری کرو. ایسے موقع میں خود کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ تھا, میرے پاس سب کچھ تھا. سواری کے لیے 2 تھی سواریاں, سوار کے لیے 2 سواریاں تھی, دولت بھی تھی, صحت بھی تھی, جوان بھی تھا, لیکن اس کے باوجود میں جا نہ سکا. آپ شریک نہیں رہے غزوہ تبوک میں. حضرت کعب بن مالک شریک نہیں تھے. جب واپس اللہ کے رسول آئے, مسجد میں گئے, مسجد میں تمام معاملہ پیش آیا, تمام لوگ آ کر ملنے لگے. اصحاب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. بہت سے نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری فلاں مجبوری تھی, میں آ نہ سکا, میں بیمار تھا, میں آ نہ سکا. بہت سے لوگوں نے عذر دیا, معذرت چاہی. لیکن جب کعب بن مالک کی باری آئی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کیا بہانہ بناؤں. عشق رسول دیکھیں کہ اصحاب کرام نے کیسی محبت اپنے نبی سے کی تھی, اور آج ہم کیا سوچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تو مہدویت ہے. مہدویت کا نام کچھ اور نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی نے شریعت کی بہت مکمل طریقے سے محافظت کی, حفاظت کی, تو وہ ذات مہدی ہے. چونکہ آپ نے فرمایا تھا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ. اتباع اور اطاعت میں تو آسمان زمین کا فرق ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. اطاعت تو ہمارے لیے ہے نا, اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ہمیں کرنا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے جو کیا وہ مہدی نے کیا. اور جب ایسی ذات اور ایسی شخصیت یہ فرما دے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ, تو تصورات میں بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ مہدی نے شریعت سے ہٹ کر کچھ کیا, اور نہ ہی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ. مہدی برحق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے جو سیدھے خدا تک پہنچتا, اور وہ راستہ شریعت کا ہے, وہ راستہ محبت رسول کا ہے, وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. تو لہٰذا عشق رسول, حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے دربار میں گیا, میرے پاس بہانہ نہیں تھا, نہ میرے پاس دولت کی کمی تھی, نہ میری صحت خراب تھی, نہ میں بیمار تھا, نہ میں بزرگ تھا, میں جوان بھی تھا, صحت اور تندرستی بھی تھی, مال و دولت بھی تھی, سفر کے لیے تمام سامان بھی تھا. تو لہٰذا میں نے رسول اللہ سے سچ کہہ دیا کہ میں روز یہ خیال کرتا کہ آج نکلوں غزوے کے لیے, کل نکلوں, لیکن نکل نہیں سکا یا رسول اللہ. سچ کہہ دیا. کعب بن مالک نے اپنے رسول کے آگے جھوٹ بولنے سے انکار کر کر آپ نے سچ فرمایا. عاشق رسول دیکھے کبھی اپنے نبی کے نام پر یا اپنے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا, کبھی نہیں بولے گا. جو سچا عاشق رسول ہوگا, جس طرح ہمارے بزرگان دین تھے, جس طرح شیخ علائی تھے, جس طرح اصحاب مہدی تھے, آپ نے شریعت کی اتنی حفاظت کی کہ آپ کے دیکھنے والے, آپ کے ساتھ جینے والے کہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ جینا گویا کے دور نبوت میں جینا ہے. چونکہ یہاں پر شریعت کی اتنی پاسداری ہوتی ہے, اتنی حفاظت ہوتی ہے کہ پورے زمین پر نہیں ہوتی. یہاں تک کہ بادشاہوں کو جھک کر سلام تک نہیں کرتے تھے, چونکہ یہ شریعت کے خلاف. اتنی حفاظت کی جاتی تھی اصحاب اکرام ہمارے بزرگان دین نے. اور یہی ہوتا ہے عشق. اور جب عشق کبھی ہو جائے نا حاضرین, تو عشق خود عمل کرواتا ہے. محبت اگر آپ کو کسی سے ہو جائے تو جو آپ کا محبوب رہتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اے میرے عاشق مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. وہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت اپنے رسول کو دیکھ کر
اپنے رسول کی کیفیت کو سمجھ کر کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. رسول مکرم نماز میں ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ مولا میرا قبلہ کعبہ ہوتا، پہلے بیت المقدس تھا نا. اللہ کے رسول نماز میں خیال کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نماز ہی کے دوران جبرائیل سے کہتا ہے کہ جبرائیل نماز ختم ہونے سے پہلے جانا میرے رسول سے کہنا کہ ان کی آرزو پوری ہو گئی، قبلہ بدل دیا گیا. سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں، دوسرا پارہ پہلا صفحہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اتنی محبت اللہ رب العزت کر رہا، اور محبت مانگتی یہی ہے کہ میرا محبوب، میرا محب جو ہے ویسا رہوں میں جس سے محبت کرتا ہوں میں ان کے عمل پر عمل کروں. اصحاب رسول کی محبت بھی یہی ہے. حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے، اسی دوران بیان کرتا چلوں. کعبے کا طواف کر رہے تھے حضرت عمر، محبت رسول دیکھیں حاضرین، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے وقت جب حجر اسود کے پاس آئے تو پتھر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، خلیفہ رسول ہیں حضرت عمر، جن کے اسلام لانے کے بعد اصحاب نے مکے میں علی الاعلان نماز بھی پڑھی، اذان بھی دی. وہ عمر حجر اسود کو دیکھ کر کیا کہتے، محبت کیا سکھاتی ہے، محبت کیوں ضروری ہے. اسلام سے، دین سے، رسول اللہ سے، خلیفۃ اللہ سے، بزرگان دین سے، مرشدین سے محبت کیوں ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اعمال کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں تو ہو جائے گا، لیکن یہ تمام چیزیں جس نے دکھائی ہے اگر اس کی محبت نہیں تو یہ سب بیکار. ہمیں کس نے بتایا خدا ایک ہے؟ ہمیں کس نے بتایا حج کیا ہے، نماز کیا ہے، خلیفۃ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہم سے کس نے کہا تھا کہ جب مہدی آئے تو تصدیق کرنا؟ ہم سے کس نے کہا تھا کہ المہدی منی یخفو اسری ولا یختی؟ ہم سے کس نے کہا تھا کیف تہلک امتی انا فی اولیہا و عیسی ابن مریم فی آخریہا؟ ہمیں کس نے کہا تھا؟ ہمارے رسول نے کہا تھا. آج ہم رسول کے راستے پر ہیں. حضرت عمر کی محبت دیکھیں، حجر اسود کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے پتھر تو زام نہ کر، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو کوئی جنت کا پتھر ہے، اس لیے چومتا ہوں کہ میرے رسول نے چوما ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ محبت عمل کرواتی ہے. محبت اگر ہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھرے طوفان میں ہو یا سمندر میں ہو گھوڑے دوڑا دیتے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعب تم نے سچ کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے بیزارگی سے اس معاملے کو لیا ہے، یعنی کہ آج جائیں گے کل جائیں گے، تم نے وقت ٹال دیا ہے، لہٰذا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے. اب جو خدا فیصلہ تمہارا کرے گا وہی ہوگا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تفاسیر کی تمام کتابیں اٹھا لیں، امام احمد کی کتاب اٹھا لیں، حضرت کعب بن مالک کی سیرت اٹھا لیں، یہ آپ کو روایت اور یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. کعب بن مالک اور آپ کے دو ساتھیوں کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کعب اور ان دونوں سے کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، سلام بند کر دیا گیا. تصور کریں، جن کو دیکھ کر صبح و شام نماز پڑھنے والے کعب بن مالک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس رسول نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فرمایا کہ سلام کلام بند کر دیا جائے. اور ماننے والے اصحاب کرام نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی نے سوال نہیں کیا. حاضرین، آج ہم اعتراض کرتے ہیں نا مہدویت پر، نبوت پر، معرفت پر، ولایت پر، کہ یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے. سوال نہیں ہوتا جب خلیفۃ اللہ اور رسول اللہ فرماتے ہیں، سوال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ماننے والے سوال کچھ فرماتے ہیں. سوال اس وقت بنتا جب رسول اللہ اور خلیفۃ اللہ نے فرما دیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے کس کی بھی بس نہیں چلتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کعب سے کوئی سلام نہ کرے. تصور کریں، ایک سچا عاشق رسول، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جا رہا ہے کہ سلام کلام بند کر دیا جائے. آپ آمنا و صدقنا کہہ کر چلے گئے اپنے مکان کو. صحابی رسول ہے، کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ ہمارا معاملہ ہے کعب سے،
ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمارا لین دین ہے، ہم سوال کریں گے، ان کو سلام کلام ہوگا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ خود کعب بن مالک فرماتے ہیں مسلمانوں، خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلام کلام بند کر دیا گیا تھا، اور میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے چچا زاد بھائی ہیں، کعب بن مالک فرماتے ہیں ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، دیوال پھانگ کر سلام کیا، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، قتادہ نے جواب نہیں دیا۔ کعب بن مالک فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس آیت کی تفسیر میں اس آیت آپ کو روایت مل جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں ابو قتادہ کو میں نے سلام کیا، قتادہ میں مسلمان نہیں ہوں، کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ قتادہ نے کہا جب تک خدا فیصلہ اور رسول فیصلہ نہ کر دیں میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ تصور کریں، رشتے بھی ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ کعب بن مالک فرماتے ہیں 40 راتیں گزر گئیں، 40 دن گزر گئے، یہی معاملہ چلتا رہا۔ میں بازار کو بھی جاتا، میں نوجوان تھا، کعب بن مالک فرماتے میرے دونوں ساتھی عمر والے تھے، وہ گھر میں ہی توبہ توبہ استغفار کرتے تھے، میں نوجوان تھا، مجھے میں بازار کو بھی جاتا تھا، میں نماز کو بھی جاتا تھا، نماز میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا۔ تصور کریں جن کو دیکھ کر انہوں نے اسلام لایا ہو، رسول مکرم، اگر وہ منہ پھیر لیں تو کائنات ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ، زمین کی وسعت کے باوجود حتیٰ کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، علیہم انفسہم وظنوا، یہاں تک کہ ان کی جانیں تک ان پر تنگ ہو گئی تھی، بس رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کعب سے کوئی سلام نہ کرے، کعب سے کوئی بات نہ کرے۔ صرف اللہ کے رسول کے ایک فرمان پر پورے مدینے والے کعب سے سلام کلام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ 40 دن گزرنے میں کئی معاملے پیش آ گئے۔ بازار میں ایک مرتبہ اب کعب بن مالک ہیں، خود فرماتے ہیں میں بازار کو جاتا بھی تھا، نوجوان تھا، بازار میں گیا تو ایک آدمی خرید و فروخت کرنے والا تاجر کعب بن مالک کا پتہ پوچھ رہا تھا، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، یہ کعب بن مالک فرماتے ہیں آپ خود فرما رہے ہیں، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں غسان بادشاہ کا سفیر ہوں، اس کی طرف سے خط لایا ہوں۔ کعب بن مالک نے وہ خط پڑھا، تصور کریں ایک سچا عاشق رسول ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خط میں کیا دیکھتے ہیں؟ بادشاہ لکھتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم پر بہت ظلم ہوا، تم ایک کام کرو، تم مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ دنیا قدموں پر آ رہی ہے اور بھیجنے والا خط ظاہری طور پر دنیا میں طاقتور ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ظاہری طور پر، ورنہ بادشاہوں کا بادشاہ تو خداوند کریم ہے۔ ظاہری طور پر بادشاہ لکھتا ہے کہ کعب ہم نے سنا ہے تم پر بہت ظلم کیا گیا، تمہاری ذلت ہوئی، تم ایسا کرو ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر آج کا کوئی نو مسلم ہوتا یا پکا مسلم ہوتا تو یقین جانیے ماحول کے حساب سے بدل جاتا۔ آج ماحول کے حساب سے عقیدہ بدلا جا رہا ہے، اقتداء کا مسئلہ بدل دیا جا رہا ہے ماحول کے حساب سے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو پڑھتے ہیں اور تندور میں ڈال کر کہتے ہیں اے اللہ آج یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا کے لوگ، دنیا کے بادشاہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اتنا ایمان میرا ہو گیا کہ آج دنیا والے میرے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ کعب بن مالک کہنے لگتے ہیں بادشاہ کا خط تھا، آفر تھا، پوری دنیا ان کے قدموں میں ہوتی، اگر وہ جاتے دنیا تو ہوتی، نوجوانوں خاص طور پر نوجوانوں دنیا تو ہوتی، لیکن آج اس جگہ پر کھڑ کر اتنے ایمان والوں کے سامنے یہ گنہگار کعب بن مالک کی تعریف نہ کرتا۔ اگر دنیا کو اس وقت وہ اپنا لیتے، اگر بادشاہ کے پاس چلے جاتے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کتنا پاور رکھتا ہے، اور اسلام جس کو اپنا لیتا ہے اس کو دنیا کے کس مقام پر لے جاتا ہے۔ اگر کعب بن مالک مان لیتے نا تو آج میں کھڑا ہو کر بیان نہ کر رہا تھا، ان کے متعلق سماعت نہ کر رہے ہوتے، نہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں ان کا نام آتا،
نہ اللہ کے رسول کے غلاموں میں ان کا نام آتا. کعب بن مالک تندور میں ڈالتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، روایت آگے بڑھتی ہے، بہت بہت بڑا بیان ہے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، بہت اختصار سے میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص آیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں 40 راتیں گزر گئی ہیں. 40 راتیں. تصور کریں، اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے بات نہ کرے تو کیا گزرے گی بیٹے پر. اگر ایک استاد اپنے خاص شاگرد سے کلام بند کر دے تو کیا گزرے گی اس شاگرد پر. اگر ایک پیر اپنے سچے مرید سے کلام سلام بلند کر دے تو کیا گزرے گی اس مرید پر. یہاں پر تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابی رسول ہیں. خود فرماتے ہیں کہ میں روز رویا کرتا تھا رسول اللہ کے تڑپ میں کہ رسول اللہ مجھ سے کلام کریں. میں مسجد کو بھی جاتا، کعب فرماتے ہیں میں مسجد کو بھی جاتا، میں جب نماز میں ہوتا تو رسول اللہ مجھے دیکھتے، اور جب میں رسول اللہ کو دیکھتا تو رسول اللہ چہرہ انور پھیر لیتے. کیا گزری ہوگی کعب بن مالک پر. اور خدا نے اس کیفیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قرآن کا حصہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، حتیٰ کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، اتنی وہ تکلیف میں تھے کہ رسول اللہ نے سلام کلام بند کر دیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ 40 راتیں گزر گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی آیا، کہنے لگا کعب رسول اللہ کا فرمان ہے اپنی زوجہ سے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. اب یہاں ایمان کا دیکھیں تقاضا کیا کہتا ہے. عاشق رسول کا دعویٰ کرنا عام بات، لیکن اس پر ثابت قدم رکھنا بہت بڑی بات. کعب بن مالک سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی اہلیہ سے علیحدگی اختیار کرے. کعب یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جواباً کیا فرماتے ہیں، کہنے لگتے ہیں میرے آقا سے پوچھنا علیحدگی اختیار کرنی ہے طلاق دینا ہے، بس علیحدگی اختیار کروں یا طلاق ہی دے دوں. اگر رسول اللہ کہیں طلاق تو وہ بھی مجھے منظور ہے. سچا عاشق رسول جب اپنے رسول کی ہر چیز کو ماننے والا کا جب عہد کر لیتا ہے نا کوئی مسلمان، تو پھر وہ دنیا نہیں دیکھتا، رشتہ داری نہیں دیکھتی، بس اللہ کے رسول کی ذات دیکھتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قل ان کان آباؤکم وابناؤکم. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے والدین سے، سب دنیا سے. تو لہٰذا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں 40 دن کے بعد میرے پاس آیا آدمی، کہنے لگا بیوی کا معاملہ آیا. پھر اسی طرح 10 دن اور گزر گئے، 50 دن 50 راتیں گزر گئی کعب بن مالک پر. اگر میں اور آپ ہوتے تو 50 منٹ صبر نہ کرتے. کون صبر کرے گا بتائیں؟ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رسول اللہ کی ناراضگی کو برداشت کرے؟ موجودگی میں جن کو دیکھ کر صبح ہوتی تھی، جن کو دیکھ کر شام ہوتی تھی، جو صبح کائنات کے شمس الضحیٰ ہیں تو شام کائنات کے بدر الدجا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باعث تکمیل کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باعث کون و مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعب بن مالک فرماتے ہیں 50 راتیں میرے پر گزر گئی. 50ویں رات کی صبح فجر کی نماز میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر پر چھت پر پڑھ رہا تھا. صبر کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے تو اللہ کیا واپسی میں دیتا ہے، جواباً کیا دیتا ہے، یہ بھی غور کریں. قرآن کی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی آیا. بس میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں، وقت نہ دیکھیں، بیان ختم ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی آیا. کعب بن مالک فرماتے ہیں میں چھت پر نماز پڑھ رہا تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں میں چھت پر نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی زور زور سے پکار کر کہنے لگا کعب خوشخبری ہو، کعب خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے قریب گیا، اسے بلایا، اسے پوچھنے لگا بھائی کیا کہا، دوبارہ کہنا، دوبارہ کہنا، دوبارہ کہنا. کہنے لگے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آدمی، وہ صحابی رسول
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے متعلق آیت نازل فرمائی اور تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اتنا بے حد خوش ہوا کہ میں اپنا لباس نکال کر خوشی سے اس آدمی کو دیا جس نے مجھے خوشخبری دی، اور میں دوڑتا ہوا رسول اللہ کے دربار پہنچا تو رسول اللہ کا چہرہ کیسا دیکھتا ہوں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے حبیب کے غصے کو بھی سمجھتا ہے، محبت کو بھی سمجھتا ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ خوش ہوتے، حد سے زیادہ خوش ہوتے، تو آپ کا چہرہ مبارک وہ زحا والا مکھڑا، وہ لیل والی زلفیں چمکنے لگتی، چاند کے مانند رسول اللہ کا چہرہ چمکنے لگتا جب آپ بے حد خوش ہوتے۔ اور جب اللہ نے میری توبہ قبول کی، جب آیت نازل فرمائی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، تو اللہ کے رسول خوشی سے بھر رہے تھے، آپ کے چہرے پر خوشی ابھر رہی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس میں گیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ آیت مجھے سنائی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، سورہ توبہ 119 سے 120 آیت۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کے آگے کیا فرمایا؟ کیا ملا کعب کو اتنا صبر کیا، کعب نے اتنا سب کچھ برداشت کیا۔ آج میں اور آپ بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں علم نہیں، ہمیں اتنا تک معلوم نہیں کہ ہماری کون سی نماز مقبول ہے، کون سی نماز ہماری ناقابل قبول ہے، ہمارا کون سا عمل رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہے، کون سا نہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، چونکہ ہمارے اعمال میں کھوٹ ہے۔ ہماری نمازیں ہم جانتے ہیں کتنی اچھی ہیں، ہمارا یہ دل کتنا اچھا ہے، ہمارے روزے، ہماری ریاضتیں، ہماری محبت جس بھی عالم دین سے ہو یا مرشد سے ہو یا جس کسی سے بھی ہو، کہاں تک محبت ہے یہ ہم جانتے ہیں، ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ تصور کریں کعب بن مالک نے سب کچھ برداشت کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے حضرت کعب بن مالک کے سچ کو دیکھ کر کیا فرمایا مسلمانوں سے؟ جو فرائض ولایت کا ایک فریضہ ہے جو مہدی نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ مہدی کا صدقہ ہے ہم پر کہ اللہ کی اس بات کو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا جو بات چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب نے ایک سچ کہا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق آیت نازل فرما دی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا حاضرین محترم، آج بھی موقع ہے، آج بھی وقت ہے، آج بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج بھی ہم زندہ ہیں، مرے تو نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جذبہ، ہمارا شوق، ہمارا ولولہ مر گیا، لیکن کوئی بڑی بات نہیں، یہ جگ جائے گا۔ بس خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کے قدم بقدم چلنے کی آپ سوچ لیں، جذبہ خود بخود بڑھے گا۔ امامنا میران سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ہے بجا فرمایا ہے، یقین رکھ کر آپ اپنی زندگی گزاریں۔ یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن یہ کہیں گے کہ یہ میرا فقیر ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ یقین جانیے، چونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں وہی دیا ہے جو رسول اللہ نے دیا، وہی دیا ہے جو اللہ نے فرمایا، اس سے ہٹ کر اور کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا آج بھی ابھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا میلاد کا مہینہ نزدیک ہے، تو کوشش کریں کہ امامنا کی سیرت کو سمجھیں، خاص طور پر نوجوان کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول پیدا کریں۔ آج وقت تقاضا کر رہا ہے، وہ مسلمان کہاں گئے جو اللہ کے رسول کے ایک فرمان پر ٹوٹ پڑتے تھے؟ عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے مکے سے رسول اللہ سے بات کرنے، رسول اللہ کا معاملہ دیکھا، اصحاب رسول کا معاملہ دیکھا، دیکھ کر مکے گئے اور کیا کہنے لگے؟ جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے کہ میں نے قیصر و روم کا دربار بھی دیکھا، میں نے شام کا دربار بھی دیکھا، قالین بھی دیکھی، بادشاہوں کا تماشا بھی دیکھا، لیکن رسول اللہ کی جیسی تعظیم اللہ کے رسول کے اصحاب کرتے ہیں، ایسی تعظیم میں نے بادشاہوں کی نہیں دیکھی۔ ایسی محبت پیدا کریں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے رب العالمین ان دونوں آیتوں کی نظر میں مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنا۔ اے میرے مولا، جتنا کہا گیا سنا گیا ہے اور جتنے جمعوں سے یہ سلسلہ یہ کارواں چل رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جو ذرائع بنے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے، کار خیر کے لیے، اللہ رب العزت ان ذرائعوں کو اور مضبوط فرمائے۔
آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائیں.